اسرائیلی وزیراعظم نتن نے دھمکی دی ہے کہ ایران کے نیوکلیئر مراکز پر حملے کے لیے امریکہ کے گرین سگنل کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ ایران کی تمام ایٹمی تنصیبات پر حملہ کریں گے۔ ایران میں رجیم چینج ہمارا مقصد نہیں۔ اسرائیلی حملوں سے اگر ایران میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ الگ بات ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ایرانی عوام خود ہی حکومت کی تبدیلی کی وجہ ہو۔ اسرائیل ایران کشیدگی میں کمی کمیشن جنیوا میں آج اہم بیٹھک ہوگی۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات 3 یورپی ممالک کی درخواست پر امریکہ کے تعاون سے ہوگی۔ ملاقات کا پہلا مرحلہ یورپی یونین کی اعلیٰ سفارتی نمائندہ کاجا کالاس کے ساتھ جرمنی کے مستقل مشن میں ہوگا۔ ایکس پر اپنے پیغام میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، اسرائیلی شہری انخلا کی وارننگ کو سنجیدگی سے لیں۔ ایران اپنے دفاع میں اسرائیل کے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بناتا رہے گا۔ اگلے 2 ہفتوں میں ایران اسرائیل تناؤ میں کمی آ سکتی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کے بعد اہم بیان، کہا مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی سے متعلق امریکی وزیر خارجہ سے گفتگو کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مشرق وسطی میں سنگین حالات کو روکا جائے۔ ملاقات میں امریکہ میں برطانوی سفیر پیٹر مینڈلسن اور مشرق وسطی کے لیے امریکی مشیر اسٹیو وٹکوف بھی موجود تھے۔ ایران طے کرے گا کہ جنگ کیسے ختم کی جائے۔ سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا حملہ آور کوئی بھی ہو ایرانی قوم اسے ناک آؤٹ کر دے گی۔ نسل کش بزدل کو علم ہی نہیں کہ اس نے کس چیز کا آغاز کیا ہے۔ ایران نے 3 صدیوں میں کسی ملک پر حملہ نہیں کیا۔ ایران نے ہمیشہ ابھرنے کی ناقابل یقین قوت کا اظہار کیا ہے۔ جواد ظریف نے ایکس پر پیغام میں مزید کہا، عمارتیں گرائی جا سکتی ہیں، علم کبھی تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ 9 کروڑ محب وطن اور مخلص لوگ ہوں تو علم تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نے جنگ شروع نہیں کی، ختم کیسے کرنی ہے فیصلہ ایران کرے گا۔ امریکہ کی جنگ میں ممکنہ شمولیت پر عالمی جنگ کے خطرات منڈلانے لگے۔ مشرق وسطی میں 19 سے زائد مقامات پر امریکہ کے فوجی اڈے ہیں۔ امریکی فوجی اڈوں پر تقریباً 40 سے 50 ہزار فوجی اہلکار تعینات ہیں۔ مستقل فوجی اڈے عراق، اردن، کویت، قطر، بحرین، مصر، سعودی عرب اور امارات میں ہیں۔ ترکیہ، شام، لبنان، جبوتی، عمان، مصر میں عارضی فوجی اڈے ہیں۔ یہ اڈے جنگی طیارے، میزائل، دفاعی نظام، ڈرونز اور انٹیلیجنس مراکز سے لیس ہیں۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد بعض فوجی اڈوں پر ہائی الرٹ رکھا گیا ہے۔ ایران کے ساتھ ابتدائی 2 روز میں اسرائیل کو $1.5 ارب کا نقصان ہوا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 2024 میں غزہ کے ساتھ جنگی لاگت $67 ارب سے زائد تھی۔ ایران کے ساتھ جنگ طویل ہونے سے آئندہ 7 ہفتوں میں $70 ارب خرچ ہو سکتے ہیں۔ 2023 میں اسرائیل کا دفاعی بجٹ $17 ارب تھا۔ 2024 میں دفاعی بجٹ $28 ارب پر پہنچ گیا۔ 2025 میں دفاعی بجٹ $34 ارب تک پہنچ سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس سال اسرائیل کا بجٹ خسارہ $27.6 ارب پر پہنچ جائے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی کے تناظر میں 4 اہم اصولی تجاویز پیش کر دیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، اسرائیل اور ایران کے درمیان فوری جنگ بندی ضروری ہے، معاملات کا سفارتی حل ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد اور بین الاقوامی اصولوں کے مطابق مسئلہ حل کیا جائے، زخمیوں، غیر ملکی شہریوں اور امدادی کارکنوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ صورتحال کو استحکام کی راہ پر لانے کے لیے چین اور روس ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی قیادت کی ایرانی سپریم رہنما آیت اللہ خامنائی کو قتل کی دھمکیاں۔ اسرائیلی ہسپتال پر ایرانی حملے نے اسرائیلی وزیر خارجہ کو حواس باختہ کر دیا۔ نیتن یاہو نے بھی آیت اللہ خامنائی کو ٹارگٹ کرنے کا اشارہ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی خامنائی کو آسان ہدف قرار دے چکے ہیں۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا قتل کے منصوبے پر ناگواری کا اظہار۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو تباہ کن نتائج سے خبردار کر دیا۔ عراقی مذہبی رہنما آیت اللہ سستانی نے اسرائیلی منصوبے کو خطے کی تباہی کا منصوبہ قرار دے دیا۔ ایران 2 ہفتوں میں ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کے لیے درکار تمام وسائل موجود ہیں۔ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے صرف سپریم لیڈر کی منظوری درکار ہے۔ ایران سے متعلق حملے پر صدر ٹرمپ 2 ہفتوں میں فیصلہ کریں گے۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ، کہا ایران کے ساتھ امریکی حکام مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایران کی طرف سفارتی بات چیت پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ 2 ہفتوں کے بعد فوجی کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ ٹرمپ نے امریکہ کا ایران پر حملہ بنکر بسٹر بم کی کارکردگی سے مشروط کر دیا۔ برطانوی جریدے دی گارجین کا انکشاف جریدے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی حکام سے کہا ہے کہ اگر بنکر بسٹر بم ایران کی فرد جوہری تنصیبات کو تباہ کر سکتا ہے تو امریکہ ایران پر حملہ کرے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 30,000
पाउंड वजनी बम ज़ेर ज़मीन ईरानी जौहरी तनसीबात को तबाह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बम की सलाहियतों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि ईरान के न्यूक्लियर मराकज़ पर हमले के लिए अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। ईरान की तमाम एटमी तनसीबात पर हमला करेंगे। ईरान में रजीम चेंज हमारा मकसद नहीं। इसराइली हमलों से अगर ईरान में हुकूमत तब्दील हो जाती है तो वो अलग बात है। ये भी हो सकता है ईरानी अवाम खुद ही हुकूमत की तब्दीली की वजह हो।